بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شیعوں کے وجود میں آنے، شیعوں کی شکل گیری کے سلسلے میں علماء مورخین کے کیا نظریات ہیں وہ بیان ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اوپر جو نظریات بیان کیے گئے ان نظریات کا خلاصہ یہ ہے کہ مورخین کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان کے قتل کے بعد جو واقعے، جو حادثات رونما ہوئے ہیں، جیسے جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، یا اس کے بعد حکمیت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ شیعہ وجود میں آئے ہیں۔ خلیفہ سوم کے قتل کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین یا حکمیت کے موقع پر شیعہ وجود میں آئے ہیں، کیونکہ شیعہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ حضرت علی کی حمایت کرتے تھے اور قتل عثمان علی کا ہاتھ ہونے پر معاویہ کی طرف سے جو تہمت لگائی گئی تھی، معاویہ کی طرف سے جو آواز اٹھائی گئی تھی کہ خلیفہ سوم کے قتل میں علی ملوث ہیں، تو جن لوگوں نے علی کا ساتھ دیا تھا، علی کی حمایت کی تھی، علی کا دفاع کیا تھا، انہیں شیعہ کہا گیا۔ اور انہی کے مقابلے میں جو لوگ معاویہ کے حمایتی تھے، جو معاویہ کے پیروکار تھے، انہیں معاویہ کا شیعہ کہا گیا۔ یہ یہاں تک خلاصہ ہوا ہے اوپر بیان کیے گئے نظریات کا۔ لیکن شیعوں کا کیا کہنا ہے؟ شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قتل عثمان میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ ہونے کی تہمت لگائی گئی، کس کی طرف سے؟ معاویہ کی طرف سے۔ اور جو لوگ علی کی حمایت کر رہے تھے، علی کا ساتھ دے رہے تھے، انہیں شیعہ علی کہا جا رہا تھا۔ اور دوسری جانب جو لوگ معاویہ کے پیروکار تھے، معاویہ کے ساتھی تھے، انہیں معاویہ کا شیعہ کہا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ اسی وقت وجود میں آئے۔ علی کے چاہنے والوں کو شیعہ علی کہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ شیعہ اسی وقت آئے ہیں، کہ جس وقت قتل عثمان کے بعد علی کے اوپر جب تہمت لگائی گئی اور کہا گیا کہ عثمان کے اور خلیفہ کے قتل میں علی شریک ہیں، ٹھیک، اگر انہوں نے دفاع کیا ہوتا، اگر انہوں نے بچانے کی کوشش کی ہوتی تو خلیفہ بچ گئے ہوتے، لیکن انہوں نے قاتلوں کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی قتل کرنے والوں کے ساتھ شامل تھے، شریک تھے، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت عثمان یہ تہمتیں لگا رہا تھا، یہ الزام لگا رہا تھا، تو کچھ لوگ علی کے ہمدرد بھی تھے جو حقائق سے واقف تھے، جنہوں نے کہا کہ نہ، قتل عثمان میں علی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین نے تو دفاع کیا ہے۔ جب محاصرہ ہوا ہے خانہ عثمان کا، آب و دانہ جب بند ہو گیا ہے، تو کون بھیج رہا تھا آب و دانہ؟ اگر علی کو قتل کرنا ہوتا عثمان کو، تو امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں عثمان کے لیے آب و دانہ کیوں بھیجتے ہوئے؟ لیکن بار صورت وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ شیعہ جو وجود میں آئے ہیں، فرقہ شیعہ جو بنا ہے، وہ اس موقع پہ بنا ہے کہ عثمان کے قتل کے بعد جب معاویہ نے علی کے اوپر قتل عثمان کا الزام رکھا ہے، تو جن لوگوں نے علی کا ساتھ دیا انہیں شیعہ علی کہا گیا، گویا اسی وقت شیعہ وجود میں آیا۔ نہ، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ قتل عثمان کے بعد علی کی حمایتی کو شیعہ علی کہا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرقہ شیعہ اسی وقت وجود میں آیا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ دو حزب کی، دو گروہ کی لڑائی تھی، دو گروہ کا اختلاف تھا، دو گروہ کے درمیان کشاکشی تھی، کھینچا تانی تھی، تو ظاہر سی بات ہے
جو جس حزب کے ساتھ تھا اسے اس حزب کا نام دیا گیا، اس کے ساتھ ملحق کیا گیا، اسے نسبت دی گئی۔ جو علی کے حزب میں شامل تھے، علی کے ساتھیوں میں تھے، انہیں شیعہ علی کہا گیا۔ جو معاویہ کے ساتھی تھے انہیں شیعہ معاویہ کہا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اسی وقت جو ہے شیعہ وجود میں آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی مولانا؟ دیکھیں تطبیق کریں کیا کرے مجموع نظرات فوق رامی تمام چنین جمع بندی کر۔ کہہ رہے ہیں کہ اوپر جو نظریات بیان کیے گئے ہیں ان تمام نظریات کو، تمام رائے کو اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ نحوِ شکل گیری شیعہ کہ شیعہ کے وجود میں آنے کا جو طریقہ ہے، جو کیفیت ہے، وہ کس طریقے سے کہ بعد از کشتے شدن خلیفہ سوم عثمان ابن عفان تیسرے خلیفہ کے قتل ہونے کے بعد وقضایا بعد از آن، اور اس کے بعد جو قضایا، جو واقعات، جو حادثات پیش آئے ہیں تا جریان جنگ صفین و حکمیت مربوط میں شبت۔ صفین کے جنگ صفین کے واقعے اور حکمیت کے واقعے سے مربوط ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد جنگ صفین اور حکمیت کے جو واقعات ہیں، ٹھیک ہے، انہی واقعات سے شیعوں کا تعلق ہے، انہی مواقع پہ شیعہ وجود میں آئے ہیں۔ یعنی شیعہ علی کے ثانی ہستن کی، یعنی علی کے شیعہ وہ افراد، وہ لوگ ہیں کہ ازوہ در برابر اتہامات معاویہ، کہ جو معاویہ کی طرف سے لگائے گئی تہمتوں کے برابر مقابلے میں وہ پیروانش، اور جو معاویہ کے پیروکار ہیں، معاویہ کے پیروکار اور ان کی طرف سے لگائے گئے تہمتوں کے مقابلے میں کہ مبنی بر دست داشتن علی در قتل عثمان، کہ عثمان کے قتل میں علی کا ہاتھ ہونے کا تھا، جانبداری و حمایت می کر دے، جو لوگ علی کی جانبداری اور حمایت کرتے تھے، معاویہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے قتل عثمان کا جو الزام اور قتل عثمان کی جو تہمت علی پر لگائی گئی، اس موقع پر جن لوگوں نے علی کی جانبداری کی، علی کا پکش لیا، علی کی حمایت کی، ان لوگوں کو شیعہ کہا گیا۔ جانبداری و در برابر شیعہ علی شیعہ معاویہ قرار داشتے است، اور علی کے شیعوں کے مقابلے میں معاویہ کے شیعہ تھے کہ علی را عامل قتل عثمان قلمداد می کردن، کہ جو علی کو قتل عثمان کا کیا ہے، جو علی کو قتل عثمان کا ملزم اور مجرم ٹھہراتے تھے، جو علی کے حمایتی تھے وہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل عثمان کا مجرم سمجھتے تھے، اور معاویہ اور اس کے ساتھی علی اور ان کے ساتھیوں کو قتل عثمان کا ملزم اور مجرم سمجھتے تھے۔ اما علماء شیعہ می گویند، لیکن شیعہ علماء کا کہنا یہ ہے، اولا پہلی بات درست است کہ پیروان علی از وی در برابر معاویہ و اتہام وی مبنی بر دست داشتن ان حضرت در قتل عثمان دفاع کرتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جو علی کے پیروکار تھے، جو علی کے حمایتی تھے، جو علی کے چاہنے والے تھے، وہ معاویہ اور اس کی طرف سے لگائی گئی تہمت، کون سی تہمت؟ کہ قتل عثمان میں علی کا ہاتھ تھا، یہ علی کے چاہنے والے علی کا دفاع کرتے تھے اس مسئلے میں۔ اما ان بیان مانا نیست، لیکن علی کے چاہنے والوں کا قتل عثمان کے الزام اور تہمت کے مقابلے میں علی کا حمایت کرنا، علی کی حمایت کرنا، علی کا ساتھ دینا، وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ از ہمینجا مذہب شیعہ شکل گرفتے، کہ مذہب شیعہ یہیں سے وجود میں آیا ہو، شیعوں نے یہیں سے جنم لیا ہو، مذہب شیعہ یہیں سے بنا ہو۔ کہاں سے؟ قتل عثمان کے بعد سے، جنہوں نے علی کی حمایت کی،
ٹھیک، ایسا نہیں. کیوں؟ چرا کی صف آرائی دو حزب به تعبیر بلحافظن در برابر یک دیگر نشان از سابقہ اعتقادی و مبنائے ہر دو طرف و اختلاف دیدگاہ آنان دارد. کیونکہ دو حزب کی جو صف آرائی ہے، دو گروہ دو جماعت کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے، جیسا کہ اوپر ایک مستشرق مورخ بالحسن کی عبارت بھی اوپر گزری ہے. کیا ہے کہ دو حزب کا آپس میں ٹکرانا، ان کا ایک دوسرے کے مد مقابل میں آنا، اس بات کی علامت اور اس بات کی نشانی ہے کہ یہ لوگ پہلے سے ہی ایک خاص اعتقاد اور ایک خاص مبنا رکھتے تھے، اور دونوں کے نظریات میں پہلے سے ہی اختلاف تھا. دو الگ الگ حزب تھے، دونوں حزب کے اپنے اپنے خاص عقائد، خاص نظریات تھے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے اچانک ایسا ہوا ہو، بٹ گئے ہوں، تقسیم ہو گئے ہوں، ان کے نظریات، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہوں، نہ، بلکہ دوسرے اور آسان لفظوں میں عبارت کو اور واضح کر کے ہم بیان کرتے ہیں کہ ان دو جریان قبلا شکل گرفتے و اکنون بے واسطے موضوع اتحام خط خلیفے در برابر یک دیگر صرف آرائی کردے اند. یہ جو دو گروہ ہیں یہ نظریاتی اعتبار سے پہلے سے ہی تھے، نہ یہ کہ قتل عثمان کے بعد یہ دو حزب وجود میں آئے ہوں، نہ، نظریے کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے یہ پہلے سے ہی دو گروہ اور دو جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے. قتل عثمان کے موضوع پر یہ تو روبرو ہوئے ہیں، آمنا سامنا ہوا ہے دونوں گروہ کا، وإلا یہ دونوں گروہ پہلے سے ہی تھے. یہ دو گروہ نہ یہ کہ قتل عثمان کے موقع پر یہ دو گروہ وجود میں آئے ہوں، نہ، ان دونوں گروہوں کا پہلے سے وجود تھا. قتل عثمان کے موقع پر روبرو ہوئے، جنگ ہوئی ہے دونوں میں، نہ یہ کہ جنگ کے نتیجے میں یہ گروہ وجود میں آئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، قتل عثمان کی تہمت کے نتیجے میں یہ دو گروہ وجود میں نہیں آئے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں ان دو گروہ کا آمنا سامنا ہوا ہے. وإلا یہ دو گروہ قتل عثمان سے پہلے وجود میں آ چکے تھے، ان کا وجود پایا جاتا تھا. تو یہ پہلی بات جو علماء شیعہ نے بیان کی ہے کہ قتل عثمان کے موقع پر یہ دو گروہ پیروان علی، شیعیان علی اور شیعیان معاویہ وجود میں نہیں آئے ہیں. شیعہ قتل عثمان کے بعد وجود میں نہیں آئے ہیں، بلکہ چاہے معاویہ کے شیعہ ہوں چاہے علی کے شیعہ ہوں، قتل عثمان سے پہلے یہ دونوں گروہ موجود تھے. قتل عثمان کے بعد روبرو ہوئے ہیں، آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوئی ہے ان کے درمیان، نہ کہ قتل عثمان کے بعد یہ دونوں گروہ وجود میں آئے ہوں. ٹھیک سمجھ میں آئی؟ دوم ان کی خبری کہ ابن ندیم متوفی سال 378 نقل کر دے، پیش از او توسط برقی متوفی 274 یا 280 نیز نقل شده است و در آن گروهی از اصفیاء اصحاب امیر المومنین معرفی شده‌اند که از جمله آنها سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر، عمار، ابو لیلہ، شبیر یا شبیر، ابو سنان، ابو سعید خدری، ابو برزہ، جابر بن عبداللہ انصاری، برا ابن عازب، عرفہ ازدی، ابو عمرو می باشند. با توجہ به ان کے درمیان اصفیاء اصحاب علی کسانی چون سلمان و ابو ذر مقداد وجود دارد کہ قبل از جنگ جمل از دنیا رفته، چگونه ممکن شیعہ در زمان جنگ جمل به وجود آمده باشند؟ یہ دوسرا جواب ہے.
علماء اہل سنت نے جو یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ قتل عثمان کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین یا حکمیت کے موقع پر شیعہ وجود میں آئے ہیں، ہم اس نظریے کو رد کرتے ہیں اس جواب کی بنیاد پر۔ کون سا جواب؟ یہ جس کو ابن ندیم نے بیان کیا ہے، اور ابن ندیم سے پہلے برقی نے کیا کہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کو اصفیاء کہا جاتا تھا۔ ایک ایسی جماعت تھی جو علی کے پیروکار تھے، جنہیں اصفیاء کہا جاتا تھا، اور جن میں اللہ کے رسول کے بزرگ صحابہ شامل تھے۔ ٹھیک، رسول خدا کے بزرگ صحابہ کو امیر المومنین علیہ السلام کا شیعہ کہا گیا ہے، اصفیاء کہا گیا ہے۔ ٹھیک، اگر قتل عثمان کے بعد شیعہ وجود میں آتے تو وہ لوگ کہ جنہیں اصفیاء کہا گیا ہے، ان میں ان افراد کا نام نہ ہوتا کہ جو جنگ جمل، صفین اور حکمیت سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ علی کے وہ پیروکار، علی کے وہ شیعہ کہ جن کا نام یہاں بیان کیا گیا ہے، روایت میں آیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو جنگ جمل سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ اگر شیعہ علی جنگ جمل کے موقع پر وجود میں آئے ہوتے تو مردہ لوگوں کا نام شیعیان علی میں کہاں سے آتا؟ مردہ لوگوں کا کہاں سے نام آتا؟ اگر کسی کا نام شیعہ علی میں شامل ہے تو اس کا مطلب کہ یہ اس کی حیات اور اس کی زندگی کی بات ہے، گویا جنگ جمل سے پہلے شیعوں کا وجود تھا اور ان میں یہ لوگ شامل تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ دوسرا جواب دیا ہے۔ دوم ان کی خبری کہ ابن ندیم دوسرا جواب یہ ہے کہ جو خبر ابن ندیم نے دی ہے، یہ ابن ندیم ایک مورخ ہے کہ جو 378 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی ہے، یہ ایک خبر میں نقل کرتے ہیں پیش از او توسط برقی کہ خود ابن ندیم سے پہلے برقی کی طرف سے، یہ برقی بھی ایک عالم ہے اور ایک مورخ ہے کہ جنہوں نے 274 یا 280 میں جن کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ دران گروہی از اصفیاء، کہ اصفیاء کا وہ گروہ، اصفیاء کی وہ جماعت کہ جو اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کے طور پر معرفی ہوئے ہیں، جنہیں پہچنوایا گیا، جن کا تعارف کروایا گیا ہے اصفیاء کے عنوان سے، کہ از جملہ انہا، کہ ان اصفیاء میں سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر، عمار، ابو لیلہ، یہ تمام افراد کیا ہے؟ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ ایسے تھے کہ جنہیں اصفیاء اور شیعہ کہا گیا ہے، اور جنہیں اصفیاء اور شیعہ کہا گیا ہے ان کے نام یہ ہیں۔ ٹھیک، جب آپ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے اصفیاء کی طرف توجہ کریں گے، اصفیاء کو دیکھیں گے، تو اصفیاء میں سلمان، ابو ذر، مقداد اور دوسرے صحابی نظر آئیں گے کہ جو جنگ جمل سے پہلے مرحوم ہو چکے ہیں، جو جنگ جمل سے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیعہ در زمان جنگ جمل بے وجود آمد باشد، کہ شیعہ جنگ جمل کے موقع پر وجود میں آئے ہوں؟ اگر شیعہ جنگ جمل کے موقع پر وجود میں آئے ہوتے تو شیعیان علی میں کیا ہے؟ سلمان و ابو ذر و مقداد کا نام نہ ہوتا، اس لیے کہ جنگ جمل سے پہلے ہی ٹائم ہے ختم۔
چلیں بس کریں، اب یہ چقیدہ رہ گیا ہے، خلاصہ رہ گیا ہے. ٹھیک، خلاصہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اسی کو اختصار کے ساتھ یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سوالات ہیں.